میرے یاروں، میرے دوستوں، ایک بات غور کرنے کی چیز ہے. یہ جو کائنات ہے نا، بہت بڑی ہے. کتنی بڑی ہے ہم اس کی تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ سوچ کے بھی ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. یہ جو دنیا ہے، اس سے بڑی بڑی دنیا اور بھی جو ہمارے آنکھوں سے دور ہے، جو ہم دیکھ نہیں پاتے، جسے ایسے دنیا بہت سے اور بھی ہے. یہ سارا کائنات، یہ سارا جہان بہت بہت پیارا ہے. سارے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. اللہ نے اس کائنات کو، اس جہان کو بڑی پیار سے سجایا ہے. اور اس بڑی کائنات کے اندر ہمارا ایک چھوٹی سی دیش ہے، جنم بھومی ہے. ہمارا دیش انڈیا، جو بھارت ہے. اور اس بڑے دیش میں ہم ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹی سی ایک انسان ہے. پر اس انسان کا بہت بڑا قیمت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. ہم خوش ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بھارت دیش کے، انڈیا کے ناگرک بنایا ہے. اس انڈیا کے اندر ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں؟ اسی لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں سارے انسانوں کا جو پتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام، سارے انسانوں کا پتا ہے. سارے انسانیت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلی ہے، دنیا میں آگے بھی چلے گی. تو اس آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دیش انڈیا میں ہی جنت سے اللہ نے زمین پر اتارا تھا. جس جگہ پر اتارا تھا وہ ہمارے دیش میں ایک وقت تھا. ابھی جو ہے بٹوارا ہوتے ہوتے، دیش کا بٹوارا ہوتے ہوتے، زمین کا بٹوارا ہوتے ہوتے، وہ استھان جو ہے ابھی سری لنکا کے حصے میں چلا گیا. تو دوستو، ہم اسی لیے خوش نصیب ہے، اسی لیے فخر کرتے ہیں کہ ہم بھارت کے ناگرک ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک ایسی دیش میں بھیجا ہے جو اللہ کو اس دیش سے بڑا پیار ہے. تو ہم چھوٹے سے انسان ہیں، پر ہمارا قیمت بہت زیادہ ہے. ہم اگر اپنی کرتویوں کو پورا کریں گے تو ہمارا اہمیت ہے، ہماری قیمت ہے. اگر ہم اپنی کرتویوں کو بھول کر شیطان کی اطاعت کریں گے، اپنا منمانی کریں گے، تو پھر ہمارا بدنصیب کہلائے گا، اور ہم جو ہے سب سے نکمے اور سب سے گھٹیا بن جائیں گے ہم انسان. تو ہمیں جو ہے اللہ سے تعلق اچھا کرنی ہے، اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہم کبھی آنے کا کسی سے درخواست بھی نہیں کیا تھا، کسی سے آنے کا مانگ بھی نہیں کیا تھا. ہمارے بن چاہے، بن مانگے، بن جانے، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ ہم دنیا میں آئے کب، کیسے آئے، کس طرح آئے. لیکن دھیرے دھیرے ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کچھ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دنیا میں سب کو آتے ہوئے، ہماری بعد جو آئے ہیں، آج کل کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسی طرح دنیا میں ہم بھی آئے. لیکن ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے دوستو، اور ایک کام دے کر بھیجا گیا ہے. ایک کام دے کر، ایک مقصد سے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. کام یہی ہے. اگر اس کام کو ہم پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری ہی زندگی خوبصورت ہوگا، ہمیں ہی کامیابی ملے گا. ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی حکم کو پورا کریں،
اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی رسول کی سنت پر زندگی گزارے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں صفات میں کوئی ترقی نہیں ہو جاتی ہے۔ ہم انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے، منمانی کرے، شیطان کی غلامی کرے، نفس کی غلامی کرے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی سامان میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی کوتاہی ہو نہیں سکتی، اللہ کی کوئی گھٹتی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مخلوق مل کر اگر اللہ سے ٹکرائے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو جلیل بنانے کی کوشش کرے تو ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا کے ہر مخلوق مل کر بھی اللہ کی سامان کو بڑھانا چاہے، اللہ کی کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کی ذات میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ لیکن ایک بات ہے دوستو، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندہ، خاص کر کے انسان کو کہتا ہے کہ میرا بندہ بندی، تو جب میری مانتا ہے، تو میری حکم پورا کرتا ہے، تو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ہم تجھ پر خوش ہوتے ہیں، ہم تجھ پہ خوش ہو کر کے رحمتیں برساتے ہیں، ہم تیرے اوپر برکتیں برساتے ہیں۔ اور اگر تو ہماری حکم کو نہ مانتا ہے، ہماری حکم کو توڑتا ہے، ہماری رسول کی سنت کو نہیں مانتا ہے، ہماری رسول سے بغاوت کرتا ہے اور ہماری حکم کو اگر تو توڑے گا تو ہم تجھ پہ ناراض ہوتے ہیں اور ہم تجھ پہ عذاب برساتے ہیں۔ جی، تو اسی لیے دوستو آج دنیا میں کئی طرح کی مصیبتیں آ رہی ہے، کئی طرح کی پریشانی امتوں پر آ رہی ہے، انسانوں پر آ رہی ہے۔ دنیا کی ہر کونے میں کئی طرح کی مصیبتیں، کئی طرح کی فتنہ فساد، لوٹ پاٹ بڑی ہلاکت کی اور جا رہی ہے۔ سماج ہماری انسانیت کی سماج، ہماری نسلیں بربادوں کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، نافرمان بن رہی ہے۔ یہ سارے جو ہے اللہ کی عذاب ہے۔ ہمیں اگر اس سے بچنا ہے دوستو تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہر گھر میں، ہماری اپنی گھر میں دین اسلام کی باتیں، دین اسلام کی تذکرہ ہونا چاہیے، دین اسلام کی تعلیم ہونا چاہیے، دین اسلام کے بارے میں بات چیت ہونی چاہیے۔ آج ہماری دور میں دیکھا جاتا ہے، ہماری آس پاس دیکھتے ہیں، ہماری محلے میں ہر جگہ یہی حال ہے، بہت بری حال ہے دوستو۔ دنیا کی باتیں، بیکار کی باتیں، شیطان کی باتیں، فضولیات کی باتیں، اس کی بیکار کی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ سارے بات ایسے ہماری سمجھ میں چھا گئی ہے، دین اسلام کے بارے میں سوچنے کی فرصت بھی ہمیں نہیں ملتا۔ جہاں دیکھو صرف دنیا کی چرچا، دنیا کی باتیں، دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ سوچنے کا، سننے کا، بولنے کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ حال ہے ہماری آج کے سماج میں۔ اسی لیے دوستو اللہ ناراض ہوا ہے ہم پر، اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہم اگر بدلے، ہم اگر اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے گھر میں لائے، اپنی زندگی میں لائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری سماج، ہماری فیملی، ہماری بچہ بچی، ہماری پریوار انشاءاللہ تعالی ہلاکت سے بچ سکتی ہے، ناکامی سے بچ سکتی ہے، خسارے سے بچ سکتی ہے۔
آج ہمیں کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن کال جب سمجھ میں آئے گی، جب کال ہمیں نظر میں آئے گی، لیکن اس وقت ہم صرف افسوس کریں گے، ہم صرف پچھتائیں گے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا دوستو؟ اسی لیے دوستو جو کرنا ہے ہمیں آج کرنا ہے، آج اور ابھی ہمیں بدلنا ہے، اپنی زندگی کی رخ کو بدلنا ہے، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے، شیطانی عمل چھوڑنا ہے، گناہ کی کام چھوڑنا ہے، منمانی چھوڑنا ہے، نفس کی غلامی چھوڑنا ہے، اللہ کی غلامی کرنا ہے، اور اللہ کی رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک فرمانبردار امت بننا ہے، تب جا کے ہمارا زندگی سدھرے گا، ہمارا سماج سدھرے گا، ہمارا پریویش اچھا بنے گا۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اللہ کے واسطے اپنی گھر خواہی بنو، اپنے گھر کی بھلائی چاہو، اللہ سے چاہو اور نیک عمل کرو، غلط راستہ چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ نصیب فرمائیں، دین اسلام کے بارے میں سوچنے کی توفیق دے۔ ہم جو ہے دین اسلام کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف شیطانی خیالات میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، شیطانی خیالات میں ہم بہکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ بدلو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے حق سوچنے کی، حق راہ پر چلنے کی، حق پر زندگی گزارنے کی۔ اللہم آمین۔